نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتاني رجلان إلى آخر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين فقال إن جبرائيل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، اور بے شمار لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ محترم سامعین کرام، پچھلے خطبہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا روزے کی حکمت اور روزے کے فوائد، روزے کی حکمتیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں۔ خلاصتاً ذہن میں رکھیں تاکہ بعد میں ربط قائم ہو سکے۔ روزہ انسان کو متقی بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ روزہ نفسانی خواہشات میں کمی لانے کا سبب ہے۔ روزہ حرام چیزوں سے اجتناب کا ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہونے کا انسان کو احساس دلاتا ہے، انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری نگہبانی کر رہے ہیں۔ روزہ فقراء اور مساکین کے اوپر شفقت کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ انسان کس طرح سلوک کرے۔ روزہ انسان کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا عادی بنانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان سے دنیاوی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو دنیاوی خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزے کے فوائد، ہمہ قسمی بیماریوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں رکھا ہے۔ بلا عذر چھوڑنے والا، جو روزہ چھوڑنے والا ہے، اس کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ ایک حدیث شریف کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 وہ بنیادیں بتائی ہیں، اور ایک حدیث شریف کے مطابق اسلام کی 3 بنیادیں بتائی ہیں جو انسان کے عمل سے وابستہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک واحدۃ منہن، جس بندے نے اسلام کے ارکان میں سے، بنیادوں میں سے کسی ایک کو، فہو کافر بہا، انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اسلام کی 5 بنیادیں اور ایک حدیث شریف کے مطابق 3 بنیادیں۔ 5 والی بات کو لیتے ہیں،
وہ 3 والی بات اس میں خود بخود آ جاتی ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار، نماز کو قائم کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ جس بندے کی زندگی میں ان میں سے ایک نہیں ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہو تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال الدم، وہ بندہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جو بندہ ان 5 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کا انکار کر دے۔ اب معلوم ہوا کہ جو بندہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتا، بہانے بناتا ہے، اس کے لیے پھر کیا وعید ہے یہ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے روزہ افطار کرنا، وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کی بھی بڑی وعید ہے۔ جب وقت ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے، وقت سے پہلے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ درا حال ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے بغلوں سے پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور وہ دونوں کہنے لگے اسعد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اطیقہ، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس پہاڑی کے اوپر میں چڑھ پاؤں۔ ان 2 آدمیوں نے کہا انا سنسہلہ لک، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کو اس پہاڑ کے اوپر چڑھانے میں ہم مدد کریں گے۔ فصعدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، حتی اذا کنت فی سواء الجبل، جب میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچ گیا تو اذا باصوات شدیدۃ، وہاں پر مجھے بہت سخت قسم کی آوازیں، بہت تیز قسم کی ڈراؤنی بھیانک آوازیں سنائی دی۔ میں نے کہا ما هذه الاصوات، اے جبریل، اے وہ جو 2 آدمی لے کر آئے تھے نا، اے 2 آدمیوں، یہ کس چیز کی آوازیں ہیں جو مجھے سنائی دی جا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا هذا عواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ ثم انطلق بی، پھر ثم انطلق بی، وہ مجھے لے کر چلے گئے۔ فاذا انا بقوم، میں نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، معلقین بعراقہم، جو اپنی ہنسلیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، کوئی کنڈی ٹائپ ڈال کے یا کوئی ہک بنا ہوا کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر ہنسلیوں میں ڈال کے ان کو لٹکا دیا گیا تھا۔ اس تکلیف میں سے وہ گزر رہے تھے۔ مشققۃ اشداقہم، اور ان کے جو ہونٹوں کی 2 سائڈیں ہیں ان کو بھی چیر دیا گیا تھا، لٹکے ہوئے بھی ہیں، ہونٹ بھی چیرے ہوئے ہیں، سائڈیں بھی چیری ہوئی ہیں۔ میں نے کہا من ہؤلاء، اس تکلیف میں، کرب و عالم کے عالم میں یہ کون سے ایسے بدبخت ہیں؟ تو ان 2 آدمیوں نے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی قدر نہ کرتے ہوئے وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ جب انسان نے پورا دن بھوکے پیاسے گزارا ہے تو جب ٹائم ہونے سے 5 منٹ پہلے اگر روزہ افطار کر دیا تو وہ تو ثواب تو ضائع ہو گیا۔ اس کا اتنا جرم ہے کہ انسان کو ہنسلیوں کے اندر کوئی چیز ڈال کے لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے منہ کی جو کیفیت ہے وہ بھی بھیانک ہو گئی ہے، وہ بھی چیر پھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو بندہ رمضان المبارک کے آنے پر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا انجام ہے اس کا؟ یہ رمضان المبارک جو رب کا مہمان ہے 3 دنوں کے بعد یا 4 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اور اس کے جو فریضے ہمارے اوپر ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان المبارک آتے ہوئے بھی بندہ بدبختی کا مظاہرہ کرے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان المبارک ایک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا، شیطان جتنے بھی ہیں ان تمام کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صعید المنبر، آپ ممبر پر چڑھے، چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی
خلاف واقعہ، وقت بھی نہیں تھا، آپ نے چڑھتے چڑھتے فرمایا آمین آمین۔ صحابہ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کچھ نہیں ہے اور آپ نے آمین آمین کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک صعدت المنبر، آپ ممبر کے اوپر چڑھے ہیں، فقلت آمین آمین، آپ نے آمین آمین کہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل آتانی، جبریل امین میرے پاس آئے ابھی ابھی۔ جبریل امین تشریف لائے اور فرمانے لگے من ادرک شہر رمضان، جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آ گیا، اللہ نے اس کو یہ سعادت بخشی کہ وہ رمضان کو دیکھ پائے۔ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا فلم یغفر لہ، اور وہ اس مہینے کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اللہ اکبر، فدخل النار، وہ بندہ جہنم میں جائے، وہ جہنم میں گیا۔ رمضان المبارک کے آنے پر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ جہنم میں گیا، فابعدہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل آمین، جبریل نے مجھے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیجئے، فقلت آمین، تو میں نے آمین کہہ دی کہ اللہ ایسے ہی ہو کہ رمضان المبارک آیا ہے اور بندے نے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا، آوزاری نہیں کی، عاجزی کا مظاہرہ نہیں کیا، گڑ گڑایا نہیں ہے، فریضے ادا نہیں کیے ہیں، گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا ہے، وہ بندہ جہنم میں گیا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما دیجئے، تو میں نے کہہ دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ رمضان المبارک ہمارے لیے کیا ہے؟ ماہ غفران ہے۔ خطا کا انسان پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان سے جو ہے نا وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے پورا سال۔ یہ جو رب کا مہمان آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں، اس کی قدر کریں، اپنے آپ کو بخشوائیں، اپنے گناہوں کے اوپر قلم پھروا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں ہمیں رکھیں گے، یہ روزہ، اس کی ایک اور خاصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی نا، دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ایک ہاتھ کے اوپر ڈھال ہوتی تھی، ایک ہاتھ کے اندر تلوار ہے یا نیزہ ہے۔ جب دشمن نے حملہ کیا ہے تو اس کے حملے کو روکنے کے لیے ڈھال آگے کرتے تھے، دوسرے ہاتھ سے پھر اس پر حملہ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، یہ جو روزہ ہے نا، یہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، یہی روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے مقرر کیے ہیں، بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے، جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ان خوش بختوں کے لیے کھلے گا جو روزے کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی، رکھنے کی، اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب روزہ دار وہاں سے گزر جائیں گے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کبھی کھلے گا نہیں۔ یہ روزہ انسان کے لیے کیا ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ روزے کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کے بارے میں حکم دیجئے کہ میں وہ عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ روزہ رکھیں، اپنے اوپر روزے کو لازم کر دیں۔ آپ نے روزہ رکھنا ہے، فرضی روزے تو ہیں ہی، نفلی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کوئی متبادل، کوئی مساوی، کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی، اس کی برابری کرنے والی کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے آپ نے اپنی قسم جو ہے کمر کس لینی ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کثرت کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو روزی عطا کی ہے حلال، اس میں سے سخاوت کا بھی
جو ہے یہ دور ہونا چاہیے، سخاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی کے معاملہ میں سخی تھے۔ کوئی بھی بھلائی کا معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کام کے کرنے میں سخاوت کا اظہار کیا کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں سخاوت کرتے تھے۔ حین یلقاہ جبرائیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ملا کرتے تھے۔ فکان جبرائیل یلقاہ کل لیلہ فی رمضان، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصیت تھی، ہر رات رمضان المبارک کی جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، حتی ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان المبارک گزر جاتا، یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن کریم سناتے تھے، اس کی دہرائی کرتے تھے۔ جبریل امین جو قرآن لے کر آئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنواتے تھے، جبریل آپ کو سناتے، آپ جبریل کو سناتے، کثرت کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبریل امین سے رات کو ملاقات کرتے، صبح آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ تیز ہوا چلنے سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا اظہار کرتے تھے، سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی سخاوت کرنی چاہیے، مال اللہ نے جو دیا ہے فقراء پر خرچ کریں، مسکینوں کے اوپر خرچ کریں۔ مال اگر نہیں ہے تو نیک اعمال کرنے میں سخاوت کریں، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ ہاتھ سے سخاوت کر سکتا ہے انسان، زبان سے سخاوت کر سکتا ہے، جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر بخیلی کا مظاہرہ نہ کریں، سخاوت سے کام لیں۔ بے نماز کا روزہ ایک اہم مسئلہ ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے روزہ رکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے حوالہ سے یہ قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے واضح کیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر آپ کے یہ دینی بھائی ہیں، وگرنہ نماز ادا نہیں کرتے یہ کوئی دیندار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، روزہ اس بندے کو فائدہ دے گا جو نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک تسلسل بن جاتا ہے عبادت کرنے کا، عادت بن جاتی ہے، پھر 11 مہینوں کے اندر یہ عادت بدستور قائم رہنی چاہیے۔ جس طرح نمازوں کا اہتمام رمضان میں کیا، نوافل کا اہتمام کثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نیکیاں کرنا، سخاوت کرنا، یہ سلسلہ باقی 11 مہینے میں بھی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔